الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور عزیز طلباء اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو دارالعمل بنایا ہے اور انسان کو دنیا میں عمل کے لیے بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو عمل نہیں کرتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی عمل کے اندر مصروف اور مشغول نظر آتا ہے۔ اسی لیے انسان کے دو نام ایسے ہیں جو سچے ہیں اور دو نام ایسے جو اللہ کو محبوب ہیں۔ جو دو نام اللہ کو محبوب ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ہے اور دوسرا عبد الرحمن ہے۔ یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں میں عبدیت کا اظہار ہے اور اللہ کو عبدیت بڑی پسند ہے۔ جب بندہ یہ سمجھنے لگتا کہ میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے، تو بس اس قدر پسند ہے کہ جب بھی کسی کمال کے درجے کا ذکر کرتے ہیں تو عبد کے عنوان کو لاتے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اسراء اور معراج کے واقعے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بلندیاں حاصل ہوئیں، کتنی عظیم کہ ساتوں آسمانوں کی معراج، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی معراج، پھر مقام شریف الاقلام کی معراج، پھر عرش الہی تک پہنچنے کی معراج، پھر مقام احدیت تک جو آپ نے عروج فرمایا۔ تو گویا کہ یہ 9 معراجیں ہونے کے بعد 10ویں معراج میں مقام احدیت تک پہنچے ہیں۔ تو بلندیاں ہی بلندیاں ذکر ہو رہی ہیں، لیکن جب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کمال کو ذکر کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ حالانکہ رسالت و نبوت کا مقام بہت بلند ہے، اس کو یہاں ذکر نہیں کیا، اب بلند ہے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا، عبدیت کو ذکر کیا، لے گئی اس عبد کو۔ یہ بلندی کے سارے مقامات اس عبد نے طے کیے۔ اشارہ اس طرف کر دیا تھا کہ اس محبوب کی عبدیت اصل میں اللہ کو اتنی پسند آئی، اس
کہ اللہ نے اس کے جھکنے کو اتنا بلند کر دیا کہ معراج در معراج یہاں تک کہ مقام عہد تک پہنچ گئے۔ ابدیت بہت پسند ہے۔ یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پہ تحفہ نماز کا ملا، اور نماز میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں گرتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ تو جس قدر یہ جھکتا چلا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سجدے میں اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی ابدیت بندگی ناتوانی اور عجز کا ایسا اظہار کر دیا کہ اس کا اٹھا ہوا ماتھا اور پاؤں دونوں برابر کر ڈالے۔ یہ ماتھا جو اللہ نے اٹھا کے رکھا تھا اسے جھکا دیا اللہ کے لیے، ایسا جھکایا کہ اس کے پیر اور ماتھا دونوں زمین پر برابر ہو گئے۔ اللہ کو ابدیت ایسی فرما دی کہ اپنے قدموں میں لا کے پہنچا دی۔ اس لیے ابدیت بہت پسند ہے۔ تبھی یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سچے ہیں، ایک حارث اور دوسرا کاسب۔ حدیث میں فرمایا دو نام اللہ کے ہاں سچے ہیں۔ یہ مومن کا نام ہو تو بھی سچا ہے، کافر کا نام ہو تو بھی سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حارث کا معنی ہوتا ہے کھیتی بونے والا، تو دنیا میں ہر انسان کھیتی بوتا ہے، کوئی نیکی کی کھیتی بوتا ہے، کوئی بدی کی کھیتی بوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو نیکی کی کھیتی بوتا ہے، کوئی بدی کی کھیتی بوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو دنیا میں کاشتکار نہ ہو۔ بعض تو فزیکلی کاشتکار نظر آتے ہیں، کھیتوں کے اندر کھیتیاں کرتے نظر آتے ہیں، وہ حارث ہیں۔ لیکن ہر انسان بھی حارث ہے کہ وہ اپنی کھیتی بو رہا ہے، نیکیاں کرتا تو نیکی کی بیج ڈال رہا ہے، تو آخرت میں کھیتی کاٹے گا۔ برائیاں کر رہا ہے تو بدی کے بیج بو رہا ہے، آخرت میں کھیتی کاٹے گا۔ تو ہر انسان حارث ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کا نام بھی حارث ہے۔ کیوں کہ وہ بھی حارث ہے، کیوں کہ وہ بھی اپنی بدی کی کھیتی بو رہا ہے۔ تو یہ نام سچا ہے۔ تو کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو کمائی نہیں کرتا، کوئی نیکی کما رہا ہے، کوئی بدی کما رہا ہے، کما سب رہا ہے، اور کوئی فزیکلی کاروبار کر کے کمائی کر رہا ہے۔ لیکن ویسے معنوی عنوان سے ہر آدمی کاسب ہے۔ جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، ایسے گھر پہ بیٹھا وہ بھی کاسب ہے، کیونکہ اس لیے انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عمل نہیں کرتا۔ ہر انسان حارث ہے، ہر انسان کاسب ہے۔ تو یہ دنیا دارالعمل، اور انسان اس کے اندر عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو ایک ایسی نعمت دی ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہو تو کوئی عمل نہیں، نہ دنیا کا عمل ہو سکتا ہے، نہ آخرت کا عمل ہو سکتا ہے اگر وہ نعمت نہیں ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت زندگی اور حیات کی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ جو زندگی ہمیں دے رکھی ہے، یہ حیات کی جو نعمت دے رکھی ہے، اللہ نے یہ جو زندگی ہمیں دے رکھی ہے، یہ حیات کی جو نعمت دے رکھی ہے، اس جیسی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ نعمت ہے تو ایمان بھی ہے، یہ نعمت ہے تو قرآن بھی ہے، یہ نعمت ہے تو نماز بھی ہے، یہ نعمت ہے تو خدا کی پہچان بھی ہے، یہ نعمت ہے تو دنیا کے لذائذ بھی ہیں، یہ رب کائنات کا تعلق بھی ہے۔ اس نعمت پر سب کا بدار۔ اگر کسی کے پاس زندگی نہیں، موت طاری ہو گئی، کہاں گئی نماز، کہاں گئے روزے، کہاں کی زکاتیں، کہاں کی قرآن کی تلاوتیں، کہاں کی خدا کی معرفت و پہچان، کہاں گئے دنیا کے لذائذ؟ اس لیے زندگی اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے، اور اس زندگی کو اللہ نے 3 مرحلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، 3 منزلیں ہیں جس کو یہ طے کرتے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ سیڑھی بس سیڑھی بس ان کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 3 مرحلے ان کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے، 3 مرحلے۔ لہذا جب دنیا میں یہ عمل کرتا ہے تو بعض تو وہ اعمال ہے جو پہلے مرحلے کے ساتھ متعلق ہیں، اور بعض وہ اعمال ہیں جو دوسرے مرحلے کے ساتھ متعلق ہیں، اور بعض وہ اعمال ہیں جو تیسرے مرحلے کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور 3 ہی مرحلے انسان کی زندگی کی، چوتھا مرحلہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ یہ کون سا ہے، پہلی منزل کون سی ہے؟ اس کو بچپن کہتے ہیں۔ بچپن کی زندگی کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو انسان دنیا میں بہت
دوسرا مرحلہ جوانی کا ہے، شباب کا ہے، قوت کا ہے، جنون کا ہے۔ تو دنیا میں انسان بعض اعمال ایسے کرتا ہے جو جوانی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا ہے، لہذا بہت سے اعمال ایسے ہیں جو بڑھاپے کے ساتھ متعلق ہیں، اس کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں انسان تین ہی منزلیں طے کرتا ہے اور تینوں منزلوں کے ساتھ متعلق افعال کرتا نظر آتا ہے۔ اب ان تینوں منازل و مرحلوں کو آپ دیکھیں، دو مرحلے ایسے ہیں جو کمزور اور عاجز، آپ دیکھیں دو مرحلے ایسے ہیں جو کمزور اور عاجز پر مبنی ہیں، اس میں انسان کمزور اور ناتواں ہے۔ ایک پہلا مرحلہ بچپن کا، بچپن میں انسان کمزور اور ناتواں ہے، ضعف ہے اس کے اوپر، اس قابل بھی نہیں کہ پانی اٹھا کے منہ میں ڈال دے، کوائیں کوائیں کر کے ماں کو بلا کے پیتا ہے، کوائیں کوائیں کر کے وہ سردی گرمی میں اپنے اوپر جب سویٹر جب کمبل تانتا ہے، اتنا ضعف، ہل بھی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو پہلا مرحلہ ضعف اور عجز، اور آخری مرحلہ بڑھاپے کا، وہ بھی ضعف اور عجز، بڑھاپے میں بھی اتنا کھانس کا بلغم کا نکالنے قابل نہیں، اتنا کمزور، پڑا ہے تو کروٹ نہیں بدل سکتا، بیٹھا تو اٹھ نہیں سکتا، اتنا کمزور۔ دونوں مرحلوں میں ضعف ہی ضعف ہے۔ ہاں درمیان کا مرحلہ جس کو جوانی کہتے ہیں، جوانی میں شباب ہے، قوت ہے، طاقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی پہلے مرحلے میں اس پر ضعف طاری رکھا، آخری مرحلے میں ضعف طاری رکھا، درمیان میں جوانی کا زمانہ دیا مختصر سا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان تیری ابتدا بھی ضعف اور کمزوری پر ہے، تیری انتہا بھی ضعف اور کمزوری پر ہے، تو لہذا لمحے جو قوت اور طاقت کے ملے تو کیا ملے ہیں، تیری ابتدا بھی کمزوری اور ضعف، تیری انتہا بھی کمزوری اور ضعف، یہ درمیان کا تھوڑا سا وقفہ اس میں اکڑتا ہے، سر اٹھاتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے انسان زمین پہ اکڑ کے نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین میں پاؤں مار کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اٹھا کے آسمانوں سے تو بلند ہو سکتا ہے۔ یہ بات تھوڑا سا وقت ہے تیری جوانی کا، تیری اس قابل نہیں ہے کہ تو اس قدر بلند ہو سکے، اس لیے کہ تیری جوانی کے پر پھر ضعف آنے والا ہے۔ وَلَا تَمْشِ، تنبیہ کر دی، جھنجھوڑ دیا کہ اپنے آپ کو دیکھ کر خدائی کا دعویٰ نہیں کر بیٹھنا، انا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر اللہ نے پکڑ لیا۔ تو دیکھو ابتدا بھی ضعف، انتہا بھی ضعف، درمیان میں تھوڑا سا زمانہ ہے قوت اور شباب کا، قوت اور شباب کا۔ اس لیے گویا کہ دو ضعف اس پہ طاری ہوئے، ایک ضعف صبائیت، بچپن کا ضعف، دوسرا ضعف شیخوخیت، بڑھاپے کا ضعف، درمیان میں جوانی۔ یہ تین مرحلے، لہذا جب انسان تینوں میں سے کسی نہ کسی مرحلے کے اندر ہوتا، اگر بچپن کا زمانہ ہے تو بچپن کے کام، جوانی کا زمانہ تو جوانی کے کام، بڑھاپے کا زمانہ تو بڑھاپے کے کام۔ اب یہ ٹوٹل پوری زندگی میں کتنے کام کرتا ہے؟ 6 کام کرتا ہے، 6 کے بعد 7واں کوئی کام نہیں، اور قرآن کریم میں اللہ کوئی کام نہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی وہ 6 کے 6 کام بالکل کھول کے بتا دیے، یہ تمہارے 6 کام ہیں جو تم کرتے ہو، 6 کے بعد 7واں کوئی کام نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ 6 کا عدد کیوں متعین کیا؟ 8 بھی تو ہو سکتا تھا، اس لیے 6 کیا کہ 6 ایک ایسا عدد ہے کہ اگر اس کو ملٹیپلائی کریں یہ فنا نہیں ہوتا، یہ فنا نہیں ہوتا۔ 6 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں کتنا بنا؟ 36، اس میں 6 ہے نا، 36 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں، 6 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں پھر بھی 6 آئے گا۔ آپ ملین اور ٹریلین تک چلے جائیں کہ 6 رہے گا ہمیشہ۔ یہ 6 کا عدد کبھی فنا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ رقم میں ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ حکمت 5 کے اندر بھی ہے۔ ارکان 5 کیوں ہیں اسلام کے؟ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ 5 کا عدد بھی فنا نہیں ہوتا۔ 5 کو 5 کے ساتھ ضرب دو کتنے بنا؟ 25، 25 میں 5 ہے نا، 25 کو 5 سے ضرب دے کتنے بنے؟ 125، 5 اس کے اندر ہے، تو یہ 5 کا عدد چلتا ہے ساتھ۔
تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ ارکان اسلام تمہاری زندگی کے اندر مرتے دم تک قائم رہیں گے تو تمہاری اللہ کیا نجات ہوگی۔ اگر ایک بھی رکن سے تم نے انکار کر دیا، 5 کی بجائے 4 ہو گئے، تو پھر اللہ کیا تمہاری بخشش نہیں۔ اور نمازیں 5 یہ 5 ہی تم پر فرض ہیں، تمہیں 5 نمازیں پوری کرنی ہیں۔ تم یہ نہیں کہ 4 پڑھ لی تو بخشی تو کر دو، 3 پڑھ لی تھوڑی بہت ہی کر دو۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ تو لائیں اللہ میاں، نہیں، وہاں پوری 5 کی پوچھ ہوگی، لہذا 5 کا عدد۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 5 نمازیں کیوں ہیں جی؟ میں انگلینڈ میں ایڈنبرا میں بیان کر رہا تھا تو ایک نوجوان، سر اس کی لاجک سمجھ میں نہیں ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں کیوں رکھی؟ تو میں کو پھر کہتے اس کا لاجک کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لاجکوں کا نہ حکم ہے نہ ہم اس کا مکلف ہے کہ اس کا لاجک کیا ہے۔ ریسرچ کریں آپ، اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دے، بیٹا یہ ریسرچ آپ کر لیں کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں۔ جب پتہ جی اللہ کا حکم ہے، بس دیٹس اٹ، اب یو ہیو ٹو ایکٹ اپن اٹ، بس تمہیں اس پہ اب عمل کرنا ہے۔ اب تمہیں یہ سوال کہ نہیں اللہ نے حکم کیوں دیا، یہ پوچھنے کا کہ تمہیں بس تمہیں اس پہ اب عمل کرنا ہے۔ اب تمہیں یہ سوال کہ نہیں اللہ نے حکم کیوں دیا، یہ پوچھنے کا کہ تمہیں اتنا ہی حق ہے کہ آپ یہ ریسرچ کر لیں۔ آج کا ریسرچ کا زمانہ ہے نا، ینگسٹر کہتے ہیں نہیں لاجک کیا ہے، یہ ریسرچ کر لو نبی نے حکم دیا یا نہیں، یہ نبی کی سنت ہے، اسٹڈی کر لے پوری ریسرچ کے بعد جب اس بات پہ پہنچ کے نبی کی ادا ہے، نبی کی سنت ہے، بس اب عمل کرنا ہے۔ اب تمہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ نبی کی سنت کیوں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک کیوں رکھی، وائی، اس کا لاجک کیا؟ نہیں، تم یہ ریسرچ کر لو کہ داڑھی نبی کی سنت ہے یا نہیں۔ جب ثابت ہو گیا ہے، بس تمہیں عمل کرنا ہے۔ آج بچوں میں یہ مزاج پیدا کرو کہ اللہ کا بیٹا یہ حکم ہے، جس کو اسٹڈی کا شوق اس کو ٹھیک ہے ریسرچ کر لو، یہ قرآن کا حکم ہے یا نہیں، اور کر لی ہاں ہے، پاپا ہاں قرآن میں ہے، اللہ نے کہا ایسا کرو، بس۔ اب تم بندے ہو، بندے کو پا یا فل، اللہ نے کہا کہ جو اللہ کرتا اس کے بارے میں تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، بس اب تمہیں عمل کرنا ہے۔ ہاں انتم تسالون، اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا یا نہیں کیا۔ کہتا جی 5 نمازیں کیوں؟ تو میں نے کہا کتنی ہوتی؟ اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا یا نہیں کیا۔ کہتا جی 5 نمازیں کیوں؟ تو میں نے کہا کتنی ہوتی؟ کہتے نہیں آئی ڈونٹ نو، یو ہیو ٹو ٹیل۔ نہیں، میں کہا کتنی ہوتی تو تجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مطلب تم کوئی سوال نہ کرتے، کتنی ہوتی تمہیں کوئی کوشچن سوال نہ ہوتا، مطلب لیٹس تم کہتے جی اگر 10 ہوتی تو پھر میں کوئی سوال نہ کرتا، آئی ایکسیپٹ اٹ۔ اگر تم اس کو ایکسیپٹ کرو ہاں جی 10 ہوتی تو مجھے کوئی کوشچن نہیں، تو پھر ہم تم سے پوچھتے تو 10 بھی چپ کیوں ہوا بھائی؟ اب وہ بڑا گھبرایا، کہتے سر پھر آپ بتائیں اگر تمہارا نام کیا ہے؟ تو غالب اس کا نام منصور تھا، کہ میرا نام منصور ہے۔ منصور؟ میں کیوں؟ تمہارا نام منصور کیوں ہے؟ کوئی دنیا میں لاکھوں نام ہے بھائی، اتنے اچھے اچھے نام ہیں، یہ منصور ہی نام تم نے کیوں رکھا؟ کہتے نہیں میں نے نہیں، میرے ابا نے رکھ دیا۔ کہتے نہیں میں نے نہیں، میرے ابا نے رکھ دیا ہے۔ میں کہ ابا نے جب رکھا، جب تم بڑے ہوئے تو ابا سے پوچھا ابا آپ نے منصور نام کیوں رکھا؟ کہتے نہیں پاپا سے کون پوچھے گا، پاپا نے رکھ دیا، بس وہی چل رہا ہے۔ میں کہ ابا سے اگر پوچھتے تو؟ کہتے نہیں ابا نے میرے کان پکڑ لے، ایک چپت لگانی تھی۔ کہتا نہیں ابا نے میرے کان پکڑ لے، ایک چپت لگانی تھی۔ میں کہ بس ابا کی مرضی اتنی سٹرونگ کہ وہ تیرا نام منصور رکھ دے تو لاکھوں نام ڈینائی ہو گئے، اور ایک منصور نام لے کے تو چل رہا ہے، کیونکہ ابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ابا کان کھینچے گا، اور ربا کی مرضی اتنی کمزور۔ کہتا سوری مجھے سمجھ میں آ گیا۔ میں کہ بس اب آپ کہیں گے کہ ربا کی مرضی ابا کی مرضی سے سٹرونگ ہے تو بس پھر نہیں پوچھو گے کہ ربا نے یہ کیوں کہا، ہاں یہ پتا کرو کیا کہا۔ آج اپنی ریسرچ کا سارا اس میں زور لوگ، اللہ نے کیا کہا پتا کرو بھائی، نبی نے کیا کہا پتا کرو، کیا پہ محنت کرو، کیوں پہ محنت نہ کرو۔ یہ کیوں، یہ غیروں کی ہے، دشمنان اسلام کا یہ چربا جو ہمارے منہ میں ڈال دیا۔ کیوں یہ عورتیں پردہ کیوں کریں، یہ مرد داڑیاں کیوں رکھیں؟
یہ مدرسوں میں درس نظامی کا نظام کیوں ہو؟ یہ ملا کیوں بنے؟ آپ کیا کا سوال کریں؟ اجی اللہ کیا کہتا ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا نماز پڑھو جو کہ جی اللہ کیا کہتا ہم کیا کریں؟ رمضان آ گیا اللہ کہتا روزے رکھو جو روزے۔ آپ کیا کی تحقیق کریں کیوں کی نہ کریں؟ اور کیا کی تحقیق یہ صحابہ کی سنت ہے، نبی سے ہی پوچھتے تھے کہ کیا ہی پوچھتے تھے کہ کیا کرنا ہے، اب یہ کرنا اب یہ کرنا ہے۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تو کچھ کہہ رہا تھا میں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ جناب کہتے ہیں منصور نام رکھ دیا ابا کی مرضی، تو 5 نمازیں جو فرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بس 5۔ کہتے جی میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ انگلینڈ میں 5 نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، ٹف لائف ہے، بڑی بیزی لائف ہے، یہاں پڑھی نہیں جاتی۔ تو پھر انگلینڈ میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ جس ملک میں جا کے 5 نمازیں تم سے نہ پڑھی جائیں تو اس ملک میں رہنا بھی جائز نہیں ہے، آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ جس ملک میں آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، جس ملک میں امریکہ یورپ میں جا کے دین آپ کا برباد ہوتا ہو تو آپ کو پھر وہاں رہنے کی اجازت نہیں، آپ اس خطے میں چلے جائیں۔ ارض اللہ واسع، قرآن نے کہا جب اہل جہنم کی پٹائیاں ہوں گی اور اللہ کے فرشتے کہیں گے تم نے کیوں نہیں کیا جو تمہیں کہا گیا، کہا جی ہم ایمان پہ نہیں چل سکتے تھے، تو فرشتے ان کی پٹائیاں کریں گے، کہا کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع تھی فتہاجروا، ہجرت کیوں نہیں کر کے چلے گئے ایسے خطے میں، یا اپنے رب کو تو یاد کرتے، جس رب نے روزی مقدر کا وعدہ کر لیا تھا۔ گھر بیٹھ جاؤ تو بھی روزی مقدر مل جائے گی، دکان میں جاؤ تو بھی مقدر روزی جنگل میں بھی اتارے گا، دکان میں جاؤ تو بھی مقدر روزی جنگل میں بھی اتارے گا۔ اس روزی کے لیے تو ایسے ملکوں میں چلے گئے جہاں نمازیں برباد ہو گئی، دین برباد ہو گیا، تمہیں ان ملکوں میں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ سے انگلینڈ میں امریکہ میں آ کے نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس دنیا کے کمانے کے چکر میں جو آلریڈی مقدر ہو چکا، طے ہو چکا ہے، تو پھر وہ جائیں انڈیا پاکستان میں جائیں، فاقے گزارے، لیکن خدا کو یاد کریں، خدا کو یاد کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں تم راز کی بات سن لو آج مجھ سے، راتوں کو رازق کو تلاش کرنا شروع کر دو، رازق کو تلاش کرنا شروع کر دو، راتوں کو رازق کو تلاش کرنا شروع کر دو، دن کے سویرے میں رزق تمہارا انتظار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جب بھی ان کا مقولہ پڑھتا ہوں دل فگارا آنکھیں اشباع، کیا بات کہی، راتوں کو رازق کو پکارنا سیکھ لو، راتوں کو خدا دو، دن میں رزق تمہیں ڈھونڈے گا بھائی۔ آج راتیں ہماری بدمست ہاتھی کی طرح گزرتی ہیں، آنکھ بند کی تو سو گئے، کب نہ فجر نہ عشاء، کب اٹھے ہو سورج نکل آیا، سورج پہلے نکل کے تمہیں بتا رہا ہے دیکھو اس دوڑ میں میں تم سے آگے نکل گیا، اشرف مخلوق تو تھا، ننھی منی چڑیاں صبح صبح چہچہا کے کہتی میں تم سے آگے نکل گئی، میں اپنے رب کی یاد کے لیے پہلے اٹھ گئی، تم سو رہے ہو۔ نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو فرماتے ہیں بیٹی صبح صبح اٹھ جائے کر، اس لیے صبح کو رزق تقسیم ہوتا ہے اور تم سوتی ہو اگر تو پھر رزق کو لینے والا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں راتوں کو رازق کو تلاش کرو، لا الہ الا اللہ کی ضرب، تہجد میں کھڑے خدا کو یاد کرنا، سجدوں کرنا، یا رزاق کو اس وقت پکارو، فرمایا کہ دن کے سویرے رزق تمہیں تلاش کرے گا کہ میاں کہاں ہے جو رات کو نعرے لگ رہے تھے رزاق۔ راز کے راستے تو چھوڑ دیے، مادیت کی دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، کفار و مشرکین کی ترقیاں دیکھ کے سمجھ شاید ترقی کا راستہ یہی ہے، ارے ان کا راستہ خدا نے وہی رکھا ہے، تم وہ نہیں ہو، تم بڑے قیمتی ہو، تمہارا راستہ ہی الگ ہے، تمہارا وے ہی الگ ہے، تم تو ربا کی بندے ہو۔ جیسے ابا اگر وہ فقیروں کو تقسیم کر رہا ہو اور بیٹا بھی لائن میں آ کے کھڑا ہو جائے تو ابا کیا کہے گا، بیٹا یہ تو سارا تمہارا ہے، پھر تم ادھر آ جاؤ، دے گا یہ نہیں دے گا، نہیں دے گا اس کو خراج نہیں دے گا، وہ کہے کہ بیٹا یہ تو غریبوں کے لیے آپ ادھر ہیں، نہیں ابا آپ تو دیکھو سب کو $100 بانٹ رہے مجھے بھی دیں، دیکھ وہ کہے کہ بیٹا یہ تو غریبوں کے لیے آپ ادھر ہیں، نہیں ابا آپ تو دیکھو سب کو $100 بانٹ رہے مجھے بھی دیں، دے گا، بلکہ کہا کہ بیٹا آپ یہ سارا تمہارا ہے۔ بس وہی بات ہے، ربا تقسیم کرتا ہے، ان کفار و مشرکین کو 2 وقت کی روٹیاں دے رہا ہے، کیوں کہ وہ تو رب العالمین ہے، سب کو جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی اور پانی کا گھونٹ وہ دے رہا ہے۔ اب مومن مسلمان بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جائے، کہا کہ ارے تم تو میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، یہ سارے خزانے تمہارے، ادھر آ جاؤ، یہ تو ان کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں اسی راستے میں جائیں، نہیں،
تمہاری ترقی کی راہ خدا نے الگ رکھی. تو حضرت علی فرماتے ہیں راتوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو ان ملکوں میں نمازیں اگر تم سے چھوٹتی، انگلینڈ میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو بھی انگلینڈ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں تمہاری. جائیے آپ اس وطن میں جہاں بھوکے بہانے فقر و فاقے کے ساتھ بھی اپنے خدا کو بھولتے نہیں ہیں، سجدوں میں بھی یاد کرتے. تو گویا کہ یہ 3 مرحلے زندگی کے بڑھاپے کا زمانہ. تمہارا مضمون لمبا ہے تو کہنے کا مقصد ان تینوں زمانوں کے اندر 6 قسم کے کام کرتا ہے. قرآن کے اعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگو جان لو دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. یہ 6 کام ہیں. انما الحیات الدنیا، قرآن کے اعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگو جان لو دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. یہ 6 کام ہیں. انما الحیات الدنیا لعب، کھیل تماشا، لہو، یہ بھی کھیل، زینت، فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال 5، اور فی الاولاد 6. یہ 6 کام. پر یہ 6 کام زندگی کی حقیقت ہے. 6 کے بعد 7واں کوئی نہیں. سب سے پہلے لائب اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی مقصد دماغ میں ہوتا ہی نہیں ہے. جو مقصد کیا ہے، وہ کھیلتے ہیں، کسی چیز سے بھی کھیلنے لگ جاتے ہیں. یہ لائب ہے کہ کوئی مقصود نہیں سامنے. دوسرا لہو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک مقصد ہوتا ہے. مثلا تفریح کے طور پہ ہم کھیل رہے ہیں، ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، لیکن تفریح کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش بھی ہو رہی ہے. تفریح کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش بھی ہو رہی ہے، صحت و قوت بھی مل رہی ہے. کرکٹ کھیل رہے ہیں تفریح کے لیے تو ساتھ ساتھ جسمانی قوت بھی ہو رہی ہے. تو گویا کہ یہ تیراکی کر رہے ہیں، تیراکی تفریح کے لیے کر رہے ہیں لیکن انسان کی ورزش بھی ہو رہی ہے. یہ لہو. تو سب سے چھوٹے بچے وہ لائب قسم کی کھیل کھیلتے ہیں. دوسرے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، چلو ہم کھیل دوڑ کرتے ہیں یار، ذرا آؤٹنگ کرتے کھیلتے ہیں، لیکن اس کا جسمانی ورزش اور ذہن کی تیزی بھی حاصل ہوتی ہے. وزینت، اور بڑے ہوتے ہیں 13 14 15 سال کے تو زینت، زیب و زینت بنانے سنوارنے کا. انسان کو 13 سال کے لڑکے اب وہ بالکل ٹیشن اپنا ہے سیٹ ساتھ رکھتے ہیں، بن ٹھن کے نکلتے ہیں. زینت، یہ دور آتا ہے زینت. اس کے بعد تفاخر بینہم، پھر جوانی. اب جوانی جیسی آتی ہے 18 20 اوپر جا، اب فخر. دیکھو میں یوں اور میں یوں، دیکھو میری ڈریسنگ دیکھو، ابے یار تو جوتے کیا پہنے، میرے دیکھو یار، میں تو برانڈ نیم پہنتا ہوں. یہ برانڈ نیم کی دوڑ، یہ فخر، ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں نوجوان. اب فخر کا زمانہ آگے چل رہا ہے. اب بڑھاپے کی طرف جب گیا، جوانی میں فخر چلتا ہے. پھر جیسے بڑھاپے میں آئے اب وہاں پہ 2 مرض رکھتے، ایک تکاثر فی الاموال. اب وہ بڑھاپے میں جا کے اب مال گنتا ہے، ساری زندگی تجارت کتنا مال گن کے رکھتا ہے. کثرت مال کی فکر ہوتی، یار سمیٹ لو آگے اولادوں کو کام آئے گا، میراث پہ چلے گا. اب بڑھاپے والاولاد پہ اولادوں کو گنتا، میرے نواسے کتنے، میرے 15 نواسے، میرے 25 پوتے، میرے 10 بیٹے. وہ یہ گویا کہ یہ فخر فی الاولاد. بس یہ فخر کا زمانہ آخر میں تکاثر پہ خرجہ ختم ہوتا ہے، اور تکاثر کے بعد میں موت. تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی حقیقت ہے. پر یہ 6 کام کرتے کرتے انسان مر جاتا ہے. اگر اس دوران میں آخرت کو یاد نہ رکھا تو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان آ گیا. کیونکہ عجز کے بعد موت آنی ہے، بڑھاپے کے بعد موت آنی ہے. وہاں کی اگر تیاری نہیں تو پھر فی الآخرۃ عذاب شدید. آگے کہا پھر آخرت میں زبردست عذاب، سخت عذاب. ومغفرۃ ورضوان، یا پھر بخشش اور اللہ کی رضامندی ہے. جس نے ان تمام موقعوں میں، جوانی اور بڑھاپے میں خدا کو بھی یاد رکھا، مال بھی سمیٹا لیکن مال دینے والے کو بھی یاد رکھا، اولاد سے بھی لطف اٹھایا دیکھا لیکن اولاد دینے والے کو بھی یاد رکھا. اس کیفیت میں رہا تو پھر اس کو آخر میں مغفرت بھی ملے گی اور اللہ کی رضامندی بھی نصیب ہوگی. لیکن اگر اس نے یہ نہیں کیا، اسی کے فخر فاقے جیسے کفار و مشرکین کی زندگی یہ اولادوں کے فخر کرنے میں گزر گئی، پھر فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، پھر زبردست سخت عذاب ہوگا، پھر مارے جائیں گے. تو یہ وہ حقیقت زندگی کی. اسے میرے دوستو بزرگوں، بس یہ 3 مراحل کو مختصر انداز سے میں نے کہہ دیا ہے. یہ 6 کام ہم کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ہماری ایج کس اس میں ہے، ہم تکاثر فی الاموال والاولاد کے مرحلے میں آ گئے، یا تفاخر بینکم میں ہیں، یا زینت ان کے اندر ہے، یا بھی لائب اور لہو کے اندر ہے، کس میں ہے. اسی کے حساب سے
عطا کرنے والوں کو بھی یاد رکھو. بس بندہ وہی ہے کہ جو نعمت دینے والوں کو بھی یاد رکھتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی بخشش کے فیصلے کر دیتے ہیں. اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، بندہ جب کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد جب یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا. یعنی بھوک، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا. یعنی بھوک تو میٹھی میٹھی، یہ اتنا شکریہ کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. پر یہی وہ بندگی ہے کہ خدا کو کام کرنے سے پہلے خدا کو یاد بھی کر لو اور ختم ہونے پہ اس کا شکریہ بھی کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جنت کا اعلان کر دیں گے. اللہ سے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ راز ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ راتوں کو رازق کو ہم تلاش کریں اور دنوں میں رزق ہمیں تلاش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے رزق کے خزانوں کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.